تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. ہم صحابہ کسے سمجھتے ہیں اور صحابہ کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے، صحابہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے ساتھی. صحابہ کون؟ جس نے اپنا جان، اپنی مال، اپنا اولاد، اپنی جذبات، اپنے خواہشات، اپنی تمنائیں، سب کچھ اللہ اس کے رسول کے دین پر لگا دی، وہ صحابہ. سمجھ رہے؟ صحابہ کون؟ جس نے اپنا سب کچھ اللہ اس کے رسول پر لگا دیا، اس کے دین پر لگا دیا، وہ صحابہ. صحابہ کون؟ کہ اللہ کے نبی اگر روتے تو صحابہ روتے، اللہ کے نبی مسکراتے تو صحابہ مسکراتے، اللہ کے نبی غمزدہ ہوتے تو صحابہ پریشان ہو جاتے. صحابہ کون؟ جیسے اللہ سے محبت کرنا فرض ہے، بغیر اللہ سے محبت کیے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ کے نبی پر ایمان لانا فرض ہے، اللہ کے نبی سے محبت فرض ہے، ان سے محبت کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے؟ اسی طرح صحابہ سے محبت کرنا واجب نہیں بلکہ فرض ہے. اگر کسی ایک صحابہ کو بھی ہم نے کیا کیا؟ جھٹلایا، یا ایک صحابہ کو کا بھی انکار کیا، تو انسان مسلمان کی فہرست سے نکل جاتا ہے. انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان کی فہرست سے نکل جاتا ہے کسی ایک صحابہ کا بھی انکار کرنے پر. سمجھ رہے؟ صحابہ کون؟ جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا. اچھا، صحابہ کے اندر تین کوالٹیز، تین باتیں جس کے اندر پائی جائے وہی صحابہ ہے. سب سے پہلی جو چیز ہے، اس نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دور پایا اللہ کے نبی کا. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو دیکھنا. بعض لوگ خواب میں بھی اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں، لیکن کیا وہ صحابہ ہو گئے؟ نہیں. صحابہ ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا ضروری ہے؟ اللہ کے نبی کے دور کو پانا ضروری ہے. اللہ کے نبی کے دور کو کیا کرنا ضروری ہے؟ پانا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جس نے پایا، جس نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. ٹھیک ہے. دوسری جو صفت ہے صحابہ کی وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوا. اللہ کے نبی کے دور میں مسلمان ہوا. کیا پہلی چیز کیا ہونی چاہیے اس کے اندر؟ اللہ کے نبی کو دیکھا ان کے دور میں. دوسرا، مسلمان ہوا. تیسرا، جب اس کا انتقال ہو رہا تھا تب بھی وہ مسلمان تھا. تو وہ ہے صحابہ. سمجھ گئے؟ اچھا، بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ہمارے نبی کو دیکھا، ہمارے نبی کا دور بھی پایا اور وہ مسلمان بھی ہوئے، لیکن ہمارے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جب نبی نہیں تو ہمارا ایمان کس پر، اور وہ مرتد ہو گئے. تو کیا وہ صحابہ ہوئے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا انتقال ایمان کی حالت میں نہیں ہوا. سمجھ رہے؟ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ہمارے نبی کو دیکھا، ہمارے نبی کا دور پایا، ہمارے نبی کا ساتھ دیا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے. تو کیا وہ صحابہ کہلائے؟ جیسے ابو طالب ہمارے نبی کے چچا، صحابہ کہلائے؟ نہیں. سمجھ گئے؟ تو صحابہ کون تھے؟ اللہ کے نبی کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ لگایا، سب کچھ قربان کیا. میرے لیے بولنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہوگا، لیکن صحابہ نے کیا کچھ نہیں دیا. اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں، کھولتے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اللہ اکبر، ایسی محبت یہ تو صحابہ نے ہی کی. ہم نے تو صرف دعوے کیے محبت کے. ہمارے پاس کیا ہے؟ صرف محبت کے دعوے ہیں. صحابہ کے پاس کیا تھا؟ محبت کا ثبوت تھا. انہوں نے پل پل، لمحہ لمحہ محبت کا ثبوت دیا. ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کے سسر بھی ہیں. اللہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے دوست بھی، اللہ کے نبی کے سسر بھی، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے. جب ہجرت کا موقع ہوا نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ہجرت کے لیے نکلو، ابو بکر کو ساتھ لے کر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، کیسے اپنے ذہنی طور پر انہوں نے وہ تیار تھے. حالانکہ ان کو یقین یہ نہیں معلوم تھا کہ مجھے جانا ہے، لیکن کبھی اللہ کے نبی مجھے ساتھ لے جانا ہوا تو مجھے گھوڑے تو تیار رکھنے ہوں گے نا. اور وہ پوری رات نہیں سوتے تھے. رات میں اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ نوک کیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دروازہ کھولا.
اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر آدھی رات ہو گئی تم جاگ رہے ہو؟ تو کہا یا نبی اللہ مجھے اس چیز کا دل میں خیال آتا تھا کہ اللہ کے نبی کو ہجرت کا حکم ہوگا نا، تو کہیں اللہ کے نبی مجھے لے کے چلے اپنے ساتھ اور مجھے لے کے چلے، اور اللہ کے نبی دروازہ ٹھوکتے رہ گئے اور میں رات بھر سویا پڑا رہا تو میرے نبی کو تکلیف ہوگی نا باہر کھڑے ہونے میں، اسی لیے نبی اللہ مجھے نیند نہیں آتی۔ کیسی محبت کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں، اسی لیے نبی اللہ مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے ہجرت کے لیے، پھر کیا ہوا؟ اب پیچھے کفار پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے در پہ ہیں۔ کیا کرنے کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی کے جان کے در پہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آدھی رات کو اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے، پھر پیچھے چکے دشمن تھے اور انہیں لالچ دی گئی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ کو پکڑ کر لائے اس کو اتنا اتنا انعام ملے گا۔ اب سب لوگ اللہ کے نبی کو پکڑنے کے در پہ، اب اللہ کے نبی ایک غار میں پہنچے، غار ہیرا میں، غار سور میں پہنچے۔ کدھر پہنچے؟ غار سور میں اللہ کے نبی پہنچے۔ آج اگر ہم اس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا یوٹیوب پر بھی غار سور کے، تو اتنا اونچا پہاڑ پر ہے کہ نارمل انسان چل کے جائے نا تو تھک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی غار سور پر پہنچے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اللہ آپ یہیں رکیے، یا نبی اللہ آپ یہیں رکیے، میں اندر سے آتا ہوں۔ جلدی 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 انہوں نے کیا کیا؟ سب صاف کیا، سارے جالے نکالے اور اپنی چادر کو پھاڑ پھاڑ کر ایک ایک سوراخ میں انہوں نے ڈالا۔ ایک سوراخ خالی رہ گیا، چادر ختم ہو گئی بھرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کو کہے نبی اللہ آ جائیے، آپ تھک گئے ہوں گے نا، کب سے ہم چل رہے ہیں، ہے نا، اوپر چڑھ کر آئے، آپ تھک گئے ہوں گے، یا نبی اللہ آپ تھوڑا آرام کیجیے، میرے اس مانڈی پہ سر رکھ کے آپ سو جائیے۔ انہوں نے اپنے گود میں اللہ کے نبی کے سر کو رکھا اور ایک پیر کو لمبا کیا اور سوراخ پر انگوٹھے سے سوراخ کے منہ کو بند کیا، کہیں کوئی کیڑا اچانک نکل آئے زہریلا تو میرے نبی کو کیا ہوگی، تکلیف پہنچے گی نا، تو اپنے پیر کو لمبا کر لیا۔ اور اس کتابوں میں آتا ہے کہ اس غار میں ایک سانپ تھا، اس سانپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب دیکھیے کتنا زیادہ تھا کہ وہ ہلے نہیں، کہ اگر میں ہلا نا تو میرے نبی اٹھ جائیں گے، آرام میں خلل ہوگا، سانپ کاٹے تو زہر نہ چڑھے، تکلیف نہ ہو۔ اور انسان تو کتنا پریشان ہو جائے، نہ جانے کون سے جانور نے کاٹا ہے، فوراً پریشان ہو جائے اپنی جان کے لیے۔ اور پھر آنکھ میں درد کی وجہ سے آنسو آ گیا، جب زہر چڑھنے لگا تو آنسو آ گیا، اللہ کے نبی کے رخسار مبارک پر گرا، اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، ابو بکر روتا ہے، کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ کہ یہ نبی اللہ کسی جانور نے، کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے، تو پتہ چلا سانپ نے کاٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے لعاب کو ان کے پیر پہ لگایا تو اللہ کے فضل سے وہ سانپ کا زہر ختم ہو گیا، درد بھی جاتا رہا، یہ اللہ ہی کا فضل رہا۔ لیکن محبت کیسی تھی، ایک نبی کو کتابوں میں آتا 40 جنت کے آدمیوں کی طاقت نبیوں کو ملتی ہے، اور جنت کے ایک مرد کی طاقت دنیا کے 40 آدمیوں کی اتنی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ ابو بکر نہیں تھکے ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کیا کہا نبی اللہ آپ آرام کیجیے، آپ یہاں آرام کیجیے، آپ تھک گئے ہوں گے نا۔ کیسے ہمارے نبی کے آرام کا خیال رکھا، کتنی ادب، کتنی رسپیکٹ، کتنی عزت تھی ہمارے نبی کے دل میں ان کی۔ ہم بھی تو محبت کرتے ہیں، ہم نے اگرچہ اپنے نبی کو نہیں دیکھا، لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے، سمجھ رہے؟ ہمیں بھی ہمارے نبی سے محبت ہے، لیکن ثبوت ان کی محبت کیسی تھی، ہماری محبت فرق نہیں۔ پھر جب غار سے نکلے جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، اب کیا ہوا، کبھی ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کی دائیں جانب آتے، کبھی بائیں جانب آتے، کبھی پیچھے چلنے لگتے تو کبھی آگے چلنے لگتے، گول 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 گول، ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر کیا ہو گیا ہے، کیوں اس طرح دیوانوں کی طرح یہاں گول گول چل رہے ہو، کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو، کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو۔ تو کہا یا نبی اللہ مجھے ایسا خطرہ ہوتا ہے کہ کافر دائیں جانب سے حملہ نہ کر دے تو میں دائیں جانب آ جاتا ہوں، پھر مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہیں پیچھے سے آپ کے وار نہ کرتے کافر تو میں بائیں جانب آ جاتا ہوں کہ وہ تیر اور تلوار مجھ پر پہنچے، پھر مجھے خطرہ ہوتا ہے کہیں بائیں جانب سے تو نہیں ہے کوئی دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے تو میں بائیں جانب آ جاتا ہوں یا نبی اللہ، پھر مجھے محسوس ہوتا ہے کہیں سامنے سے کوئی وار نہ کر دے تو میں سامنے کی طرف آ جاتا ہوں یا نبی اللہ کہ کوئی تیر اور تلوار آپ کو نقصان نہ پہنچے۔
کیسی محبت تھی, جیسے شمع کے گرد پروانہ چکر لگاتا نا, ایسے چکر لگا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کہ میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچے. اتنی محبت صحابہ نے, اتنی محبت کی نا اللہ اس کے رسول سے کہ اپنا جان بھی, اپنا مال بھی, اپنے جذبات بھی, اپنی تمنائیں بھی, اپنی خواہشات بھی, سب کچھ اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے قربان کر دیا. بتاؤں میں آپ لوگوں کو, ایک صحابی ہے غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, غالباً وہ صحابی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے, ایک صحابی وہ اپنے برتن میں ڈھونڈ رہے لوکی کو, ڈونگے میں کس کو ڈھونڈ رہے, لوکی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھا رہے ہیں. تو کہا کہ یہ کیسے, یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میں نے میرے نبی کو دیکھا ہے ڈونگے میں لوکی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھاتے ہوئے, میرے نبی کو لوکی بڑی پسند تھی, مجھے لوکی سے زیادہ میرے نزدیک کوئی خراب غذا مجھے لگتی ہی نہیں تھی, لیکن جب سے میں نے میرے نبی کو دیکھا ہے لوکی کو اس طرح کھاتے ہوئے تو مجھے لوکی سے زیادہ کوئی غذا پسند ہی نہیں ہے. یعنی اپنے جذبات, اپنی تمنائیں تک لگا دی. ہم کہتے ہیں, ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, نہیں دودھ نہیں پسند, نہیں میں لوکی نہیں کھاتی, سمجھ رہے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, لیکن محبت کیسی تھی, بات سمجھ رہے. ایک بار سے ہم ڈر کے مارے اتنا ضرور کہہ دیتے ادب میں کہ نہیں میں یہ کھا لوں گی, یہ جملہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ادب میں یہ کرتے ہوئے کہ نہیں میں یہ کھا لوں گی, یہ نہیں کہتے کہ لوکی نہیں کھاؤں گی. کیوں؟ کیونکہ نبی کی سنت تھی. لیکن سنت تھی تو محبت ایسی ہونی چاہیے نا کہ اپنے احساسات, اپنے جذبات اس کے آگے کوئی اہمیت نہ رکھتے ہو. سمجھ رہے, اپنے احساسات اور جذبات بھی کوئی اہمیت, ایسے نہیں مجھے نہیں پینا دودھ, مجھے نہیں پسند, او اچھا ایک گھٹ پی لیتی ہوں سنت ادا ہو جائے, نہ میرے نبی نے پیا تھا, لاؤ میں پیوں گی. محبت کے ساتھ, بھلے ایک بار, لیکن محبت کے ساتھ لبوں سے لگانا. سمجھ رہے, یہ ہے محبت. تو محبت کیا کرتی ہے, انسان کو دیوانہ بناتی ہے. محبت کیا کرتی ہے, انسان کو اپنی تمنا اور خواہش بھی باقی نہیں رہتی. اگر بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہوتی ہے نا تو شوہر کو جو پسند ہے بیوی وہ کرتی ہے. اس کو فلاں کلر نہیں پسند تو وہ نہ پہنے, میرے شوہر کو یہ پسند ہے میں یہی پہنوں گی. کیوں؟ محبت ہے. تو محبت میں اپنی خواہشات کا بھی گلا گھوٹتی ہے. کیوں؟ محبت ہے. تو جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو وہ اپنے محبوب کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور اپنے محبوب کی پسند کو ترجیح دیتا ہے. یہ محبت کا سب سے پہلا ضابطہ اور اصول ہے. سمجھ رہے, محبت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی تمنائیں, اپنی چاہتیں ختم ہو جائے اور میرے سامنے میرے محبوب کی تمنا اور میری محبوب کی خواہش کو میں ترجیح دوں. یہ محبت کا سب سے پہلا اصول ہے. صحابہ نے وہ کر دکھایا. یہی نہیں, صحابہ نے کیا نہیں کیا. ہم دیکھیں حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیسی قربانی دی صحابہ نے اللہ اس کے رسول کے نام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت خباب بن عرد کی کمر دیکھی تو اتنا بڑا کھڈا تھا کہ ایک ہاتھ کا پنجہ اس میں چلا جائے, یہاں پر اتنا بڑا. تو کہا کہ یہ کیا؟ تو کہا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا نا تو مکہ میں مجھے کافروں نے, مشرکین نے انگاروں پر گھسیٹا اور کہا محمد کا ساتھ چھوڑ دے, میرے خون اور چربی سے وہ آگ بجھی ہے. بولنا میرے لیے آسان ہے, سننا آسان ہے. ہم نے کیا تکلیف برداشت کی ہے اللہ اس کے رسول کے لیے. ہاں, صحابہ, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حسن بصری آپ افضل یا امیر معاویہ افضل؟ لوگوں کا اختلاف تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہا آپ افضل یا امیر معاویہ افضل؟ کون ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ؟ تابعی ہے. تابعی میں اعلیٰ درجے پر ہیں. تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے صحابہ کو دیکھا, جس نے صحابہ کی صحبت اختیار کی. حضرت علی کی صحبت اختیار کی تھی انہوں نے. تو کہا میرے گھوڑے کے نتنوں میں جو دھول اڑی ہے نا میری اس کی بھی حیثیت نہیں ہے حضرت امیر معاویہ کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ صحابہ ہے, وہ صحابہ ہے. یہی نہیں, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون, سب سے پہلے باندھ کے رکھا ہے, غلام تھی, مار رہے ہیں کہ چھوڑ دے محمد کا ساتھ, کہا ہرگز نہیں چھوڑوں گی. کہا چھوڑ دے محمد کا ساتھ, کہا ہرگز نہیں چھوڑوں گی. ان کے بیٹے عمار کو ایک طرف باندھا, ان کے شوہر یاسر کو ایک طرف باندھا رضی اللہ تعالی عنہ.
اور کہا کہ چھوڑ دے کا ہرگز نہیں چھوڑیں گے. ابو جہل کو اتنا غصہ آیا نا کہ نیزہ لیا اور ان کے شرمگاہ میں ڈال دیا. تڑپتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئی اور چیختی ہوئی اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اپنے باپ ماں کی تکلیف کو دیکھ کے میرے نبی کے ساتھ نہیں چھوڑنا. کتنے سال کا بیٹا ہے؟ 10 سال کا. دنیا سے رخصت ہوگی لیکن کیا کہتے ہوئے؟ میرے نبی کے ساتھ نہیں چھوڑنا. بیٹے عمار اپنی اماں کی تکلیف کو دیکھ کے نبی کے ساتھ نہیں چھوڑنا. پھر کیا ہوا؟ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، حضرت عمار کہتے ہیں میں نے میرے والد کو دیکھا کہ میرے والد کے ایک پیر کو ایک اونٹی میں باندھا، دوسرے پیر کو دوسرے اونٹی میں باندھا اور دونوں اونٹ کو 2 سمت چلا دیا. اور میں نے میرے اپنے والد کو پھٹتا ہوا دیکھا ہے. اپنے کانوں سے میں نے اپنے والد کی چرنے کی چرچرانے کی آواز سنی ہے. کس کے لیے کیا؟ اللہ اس کے رسول کے لیے. جان چلی جائے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ محبت تھی. ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابہ، ہم صحابہ کی ہم اور صحابہ میں زمین آسمان سے بھی زیادہ اگر کوئی فرق ہو سکتا ہے نا تو وہ فرق ہے. ایک اللہ والے تھے جو ظاہر سی بات ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا تو وہ ایسا ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے نا دیوانگی، تو وہ اس کی جو محبت ہوتی ہے نا، جو محبوب ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اللہ میں آپ کا پیارا بن جاؤں، فلاں سے بھی زیادہ، فلاں سے بھی زیادہ. اگر وہ کسی کی محبت کے بارے میں دیکھتا ہے نا فلاں اتنی محبت کرتا ہے اللہ سے، تو اس کو ایک گبتا ہوتی ہے نا، حسد جلن نہیں، ایک دل اس کا دکھتا ہے کہ میں اتنی محبت نہیں کر سکا اللہ سے. سمجھ رہے؟ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے نا اس کا یہ حال ہوتا ہے، یہ عالم ہوتا ہے محبت کا. تو انہوں نے ایک دل میں ایک شکوہ کیا اللہ سے کہ اللہ ہم صحابہ کیوں نہیں بن سکتے. کون ہے صحابہ؟ جانتے ہو جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، ہم ان سے راضی یہ ہم سے راضی. وہ ہے صحابہ. جانتے ہو کون ہے صحابہ؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں. وہ ہے صحابہ. وہ ہے صحابہ. ہم کیا سمجھتے ہیں صحابہ؟ صحابہ کون ہے؟ اتنی زیادہ حیثیت اور قیمت ہے. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ یا اللہ میں صحابہ کیوں نہیں بن سکتا. تو صحابہ کی درجے تک کیوں نہیں پہنچ سکتا میں. تو ان کو غنودگی آئی اور خواب میں انہیں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی. کس کی زیارت ہوئی؟ اور انہوں نے دیکھا دور سے اللہ کے نبی کی سواری آ رہی ہے اور سامنے ایک بہت بڑا گڑھا ہے، کھڈا ہوتا ہے نا، اور سواری دور سے آ رہی ہے. تو وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ سامنے اتنا بڑا کھڈا ہے اور وہ کھڈے کے پاس ہی کھڑے، گڑھے کے پاس ہی کھڑے، اور وہ پریشانی میں کیا کروں. وہ ادھر دیکھ رہے، خواب میں گھبرا رہے، بے چین ہو رہا ہے کہ میں کس طرح اپنے نبی کی سواری کو بچاؤں. وہ گڑھے میں پھنس گئی تو میرے نبی کو تکلیف پہنچے گی. اب وہ خواب میں دیکھتے ہی سواری پار ہو گئی. دیکھتے ہی دیکھتے سواری کیا ہو گئی؟ پار ہو گئی. اور تعجب میں کہ سواری کو کچھ ہوا نہیں، پار ہو گئی. جب انہوں نے نیچے دیکھا گڑھے پر تو صحابہ چت لیٹے ہوئے تھے گڑھے کو ڈھاکے ہوئے، اور سواری ان کے اوپر سے چل کر گئی. اور خواب میں ان کو بتایا گیا یہ تم اور یہ صحابہ ہیں، یہ تم ہو. تم صرف سوچتے ہو کہ کیا کرے، ہم ایسا کیا کریں اللہ اس کے رسول کے لیے، اور یہ کر گزرتے تھے. سمجھ میں آیا ہم میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ ہم سوچتے ہیں ہم کیا کریں اللہ اس کے رسول کے لیے، اس کے دین کے لیے، اور صحابہ کر گزرتے تھے. ایسی محبت کرتے تھے اللہ اس کے رسول سے اتنی زیادہ. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئی ہے، نبی اللہ اپنا دودھ پیتا بچہ لے کر، جنگ کا اعلان ہوا ہے، دودھ پیتا بچہ لے کر آئی ہے کہ یا نبی اللہ یہ جنگ پر میں اس کو جنگ پر دینے کے لیے آئی ہوں، لے جائیے. تو اللہ کے نبی مسکرائے، کہا دیوانی ہو گئی ہے، یہ بچہ میرے کیا کام آئے گا؟ نہ یہ بول سکتا ہے، نہ یہ کھا سکتا ہے، نہ یہ چل سکتا ہے، یہ میرے کیا کام آئے گا؟ تو کہا یا نبی اللہ جنگ کا اعلان ہوا تھا اس سے پہلے بھی، میں نے میرے شوہر کو بھیجا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، میں نے میرے بیٹے کو بھیجا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، میں نے میرے باپ اور بھائی کو بھیجا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. یہ نبی اللہ آج پھر جنگ کا اعلان ہوا ہے اور میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نبی اللہ آپ اسے لے جائیے، اور جب آپ پر تیر اور تلوار سے کافر حملہ کرے نا تو اس کو میرے بچے کو ڈھال بنا لینا. میرے بچے کو کیا بنا لینا یا نبی اللہ؟ ڈھال بنا لینا.
یہ صحابہ تھے. کیا ان کے دل میں ممتا نہیں تھی اپنے بچے کے لیے؟ تھی، لیکن اللہ اس کے رسول پر اپنا سب کچھ لگانا، اپنا سب کچھ قربان کرنا ان کے لیے فخر تھا. کیا تھا ان کے لیے؟ فخر سمجھتے تھے وہ کہ میرا سب کچھ اللہ اس کے رسول پر لگ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ صحابہ. ہم نے کیا لگایا؟ صحابہ جمع کرنا نہیں جانتے تھے، اور جمع بھی کرتے تھے نا تو لگانے کے لیے جمع کرتے تھے، لگانے کے لیے جمع کرتے تھے. تو ہم نے ثبوت میں کیا پیش کیا؟ ہم کیا دیں گے اللہ اس کے رسول کو ثبوت میں کہ ہم نے آپ سے کیسی محبت کی ہے نبی اللہ؟ ہم نے کیا لگایا اللہ اس کے رسول کے لیے؟ یہ دنیا دارالغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے، اور اس دنیا کو ہی ہم نے سب کچھ سمجھ لیا. صحابہ نے جو لگایا اللہ اس کے رسول کے لیے وہ کیا تھا؟ کیسا تھا؟ تو ساری چیز، ساری قربانیاں، اپنی چاہتے، اپنے جذبات، سب کچھ لگایا. جانتے ہو کیسی محبت کی؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر تھے. اللہ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا معاذ یمن جاؤ گے؟ کیا کہا؟ مدینہ سے بہت دور ہے یمن، یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، یمن جاؤ گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش. معاذ یمن جاؤ گے؟ خاموش. کہا معاذ یمن جانا پڑے گا. یمن تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹال تو نہیں سکتے نا، خاموش ہو گئے، راضی ہو گئے، تیاری کی، جانے لگے. تو اللہ کے نبی جو بھی جاتا تھا نا رخصت کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کچھ دور تک چلتے تھے، مدینے کے بارڈر تک اللہ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا. اور پھر جب وہاں پر چھوڑ دیا نا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ لیا تھا میں اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں کروں گا، گلے نہیں ملوں گا. اگر میں ملاقات کر لیا نا، گلے مل لیا، تو پھر میں جا نہیں پاؤں گا. تو اللہ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا جانتے ہو؟ معاذ ملو گے نہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جو صبر کیا تھا نا، اتنے دیر سے اپنے آپ کو ضبط کیے ہوئے چل رہے تھے، برداشت کے ساتھ اپنے آپ کو، کہ جا تو نہیں سکتے تھے اللہ کے نبی کو چھوڑ کے، بہت دل پر پتھر رکھ کے تیار ہوئے ہیں، فرمان تو ماننا پڑے گا نا. ضبط کا پیمانہ ٹوٹ گیا، پیمانہ لبریز ہو گیا، اور پھر روتے ہوئے دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے گلے آ کر ملے اور رو رہے یا نبی اللہ یا نبی اللہ. اللہ کے نبی کہہ رہے معاذ جب دوبارہ آؤ گے نا مدینہ تو مجھے نہیں پاؤ گے. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اور رونے لگے، یعنی اب تو میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا معاذ، دوبارہ تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، پردہ کر لوں گا. اب بتاؤ ایسے حال میں کیا دل تھا؟ وہ تو اللہ کے نبی کے حیات میں جانا نہیں چاہ رہے تھے، دل نہیں تھا ان کو چھوڑ کے جانے کا. اللہ کے نبی نے یہ بات کہہ دی. کس دل سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر نکلے ہوں گے؟ سوچ سکتے ہو کیسی محبت تھی، کتنی محبت کی. حضرت سعد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ایک صحابی تھے، کالے سے تھے، مال بھی نہیں تھا. کیا نام تھا؟ سعد بن اسود. بڑے غمزدہ سے آ رہے تھے. اللہ کے نبی نے دیکھا سعد بن اسود بڑا اداس ہے، آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی کے پاس پہنچے سعد بن اسود. تو اللہ کے نبی نے کہا سعد شادی کرو گے؟ تو یا نبی اللہ میرے پاس تو مال بھی نہیں ہے، میں تو اتنا کالا ہوں، مجھ سے کون شادی کرے گا یا نبی اللہ. اللہ کے نبی نے کہا سعد شادی کرو گے؟ کہ یا نبی اللہ مجھ سے بھلا کون شادی کرے گا، میں تو اتنا کالا ہوں. کہ سعد شادی کرو گے؟ کہا ہاں یا نبی اللہ کروں گا، ہاں یا نبی اللہ کروں گا. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ فلاں کے گھر پہ جاؤ، فلاں کی جو بیٹی ہے نا اس کے پاس جاؤ اور کہنا کہ میں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے تمہاری. وہ تو بڑے خوش ہو گئے، اور وہ تو کتنی خوبصورت ہے فلاں کی بیٹی. وہ بڑے خوشی کہ اب تو میرا نکاح ہونے والا ہے. ہو گئے تو اس گھر جس کے گھر پہ جانا تھا دور سے دیکھا سعد بن اسود کو. تو اس کے والد نے کہا سعد بن اسود کیسے آنا ہوا؟ تو کہا نکاح کا پیغام لایا ہوں. تو کہا کس کے؟ کہا اپنے نکاح کا پیغام لایا ہوں آپ کی بیٹی سے. تو اس کا باپ ہنسنے لگا اور کیا کہنے لگا، پاگل ہو گیا ہوں، میں اپنی بیٹی، اتنی خوبصورت بیٹی کی شادی تم سے کروں گا؟ ہاں جاؤ یہاں سے. سعد بن اسود تو اداس ہو گئے اور جانے لگے.
بیٹی پیچھے سے کہنے لگی ابا کیا کہہ رہا تھا سعد بن اسود؟ پیچھے سے بیٹی آئی، کہا نکاح کا پیغام لایا تھا تمہارے ساتھ کرنے کے لیے. تو بیٹی بھی ہنسنے لگی. کہا کس نے بھیجا تھا؟ کہا محمد ابن عبداللہ نے بھیجا تھا. تو بیٹی نے کہا ابا بلا اس کو، میں نکاح کروں گی. اگر میں نے نکاح نہ کیا نا اور محمد ابن عبداللہ کی بات ٹھکرا دی تو میں اور آپ دونوں برباد ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. بلاؤ، میں نکاح کروں گی. کہا اس کو آواز دے سعد آ جاؤ، میری بیٹی تیار ہے نکاح کے لیے. بڑے خوش ہو گئے. اب خوشی خوشی اللہ کے نبی کے پاس گئے. اللہ کے نبی نے دور سے دیکھا سعد کو مسکراتا ہوا. اللہ کے نبی نے کہا سعد کیا بات ہے، بڑے مسکرا رہے ہو؟ کہا یا نبی اللہ. اس نے تو ہاں کہہ دی. تو غالباً اللہ کے نبی کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا کوئی اور صحابی تھے. تو کہا کہ کچھ مال ہے علی؟ تو ان کے جیب میں کچھ 4 درہم یا دینار تھے. تو کہا یا نبی اللہ 4 درہم یا 4 دینار ہے یا نبی اللہ. تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ یہ لو اور اپنے لیے شادی کے جوڑے خرید لینا، شادی کے لیے جوڑا خرید لینا، کچھ سامان خرید لینا ضروریات کا. وہ بڑا خوشی خوشی گئے کدھر؟ بازار. جب بازار پہنچے نا تو بازار میں اعلان ہو رہا تھا کہ جنگ ہونے والی ہے، سب تیاری پکڑ لو. اب سعد بن اسود تو سوچ میں پڑ گئے، جنگ کے لیے گھوڑا خریدوں یا شادی کے لیے نکاح کے لیے جوڑا خریدوں؟ پھر سوچ میں پڑ گئے جوڑا خریدوں کہ گھوڑا خریدوں، جوڑا خریدوں کہ گھوڑا خریدوں. پھر انہوں نے کہا نہیں میں جنگ کے لیے گھوڑا خریدوں. کیونکہ صحابہ کی سب سے پہلی جو خواہش تھی نا وہ اللہ کا دین تھا اور اپنی جان کو اللہ کے راستے میں شہادت. یہ صحابہ کا مقصد تھا کہ میری جان اللہ کے نام لگ جائے، جان جس کی ہے اس کے راستے میں لگ جائے. تو پھر گھوڑا خریدا، چہرے پہ نقاب باندھا اور میدان جنگ میں پہنچ گئے. نقاب اس لیے باندھا کہ اگر اللہ کے نبی مجھے دیکھ لیں گے تو کہیں گے میں نے تو تجھے نکاح کے لیے بھیجا تھا نا، تو مجھے واپس کر دیں گے. منہ پہ نقاب باندھ کے جنگ میں دلیری سے لڑ رہے ہیں. اتنا لڑا کہ لوگ حیران ہو گئے، صحابہ حیران ہو گئے کون ہے یہ جو منہ پہ نقاب لگا کے مسلمانوں کے ساتھ کاندھے پہ کاندھا ملا کے شانہ بشانہ لڑ رہا ہے. اور جب اللہ کے نبی کے قریب سے وہ گزرے لڑتے لڑتے تو اللہ کے نبی کی نظر ان کے ہاتھ پر پڑی یا غالباً ان کا نقاب ہٹ گیا. تو اللہ کے نبی نے کہا ساتھ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں نکاح کے لیے بھیجا تھا. کہ نبی اللہ آخری بار. کیا کہا؟ آخری بار. یہ نبی اللہ آخری بار. اور التجا کر کے جنگ کے میدان میں چلے گئے. کیوں آخری بار؟ کیا اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہونی تھی؟ شہادت کی تمنا جو دل میں تھی کہ نبی اللہ آخری بار. اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. جب جنگ ختم ہوئی اللہ کے نبی نے شہداء کو دیکھا اور جنگ ختم ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہداء کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے دیکھا سعد بن اسود بھی شہید ہے. اللہ کے نبی نے ان کے سر کو اپنے گود میں لیا اور اللہ کے نبی رو رہے ہیں. اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں. بہت روئے. اللہ کے نبی کی آنکھ میں آنسو ہے، بڑے غمزدہ ہے. پھر اچانک اور اللہ کے نبی نے حضرت سعد بن اسود کے پیشانی پہ بوسہ لیا اور روتے روتے اللہ کے نبی مسکرانے لگے اور مسکرا کے یوں نگاہیں پھیر لی، چہرے کو پیچھے کی طرف گھما لیا، نگاہوں کو پھیر لیا. تو صحابہ تو دیکھ رہے تھے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کو روتا ہوا اور پھر مسکراتا ہوا بھی دیکھا. پھر نگاہیں اللہ کے نبی نے ایسے پھیری جیسے شرم سے کوئی نگاہیں پھیرتا ہے. تو صحابہ نے کہا یا نبی اللہ کیا بات ہے؟ اب روتے روتے مسکرانے لگے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ اس عورت سے کہہ دو جسے سعد کا نکاح ہونے والا تھا کہ اللہ نے اس سے بہتر عورت یعنی نکاح جنت کی حوروں سے سعد کا نکاح کیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی حوریں دوڑتی ہوئی سعد کو لینے سعد کی طرف آ رہی ہے کہ میں سعد سے نکاح کروں گی. وہ حور کہہ رہی ہے میں سعد سے نکاح کروں گی. اور جب وہ دوڑتی ہوئی آ رہی تھی نا تو دوڑنے میں ان کے جو کپڑے ہیں نا وہ اوپر کی طرف اٹھ رہے تھے تو ان کی پنڈلیاں مجھے نظر آ رہی تھی. تو میں نے شرم سے حیا سے نگاہیں پھیر لی. سعد بن اسود کیا کیا؟ یا نبی اللہ آخری بار اس امید سے اترے تھے میدان جنگ میں یا تو شہادت یا تو فتح. یا نبی اللہ آخری بار شہادت کا جام پینا یہ صحابہ کے لیے شرف کی بات تھی کہ میری جان بھی اللہ تیرے راستے میں لگ جائے. اللہ میری جان بھی قربان آپ کے لیے، میرا مال بھی قربان آپ کے لیے، میری اولاد اور میرے جذبات بھی قربان. نہیں دیکھا
صحابہ کو کیسے لگایا؟ جب تبوک کا موقع آیا، جنگ تبوک کا، کھجوریں پک چکی تھی، شدید گرمی، جب کھجوریں پک جاتی ہے نا، شدید گرمی میں کھجوریں پکتی ہے، عرب میں شدید گرمی ہے، کھجوریں پک چکی ہے، توڑنے کا وقت قریب ہے، کسی کسان سے کہو کہ چلو ہم فلاں جگہ جاتے ہیں، وہ کہے گا نا میں اپنی کھیتی کو چھوڑ کر نہیں جانے والا، اس کے کٹنے کا ٹائم آ گیا ہے، کبھی بھی سیلاب آ سکتا ہے، کبھی بھی طوفان آ سکتا ہے، میری فصلیں خراب ہو جائے گی، اب تو کٹوائی کا ٹائم ہے میری فصلوں کے. ہاں، اور اگر کسی کسان کی فصل برباد ہو جائے نا تو روتا ہے، چیخ چیخ کے روتا ہے، ہائے میری فصل تباہ ہو گئی، ہائے میری فصل تباہ ہو گئی. اللہ کے نبی صحابہ سے کہہ رہے ہیں تبوک کا موقع ہے، 2.5 لاکھ کی فوج ہے. کتنی لاکھ کی؟ 2.5 لاکھ. ہاں، اور 2 یا 2.5 لاکھ کتابوں میں آتا ہے. جنگ تبوک میں اتنا بڑا لشکر تھا، صحابہ 25,000. کتنے؟ 25,000. اللہ کے نبی نے کہا کہ جنگ پر جانا ہے، بہت بڑا لشکر ہے، بہت شدید گرمی ہے، تیار ہو؟ چلتے ہو؟ صحابہ سے پوچھ رہے. صحابہ نے کھجوروں کے درخت کو دیکھا، اللہ کے نبی کو دیکھا، یہ نبی اللہ مرضی ہے. پکے پکائے باغات کو چھوڑ کے جانا میرے لیے بولنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن کیا پکے پکائے باغات کو چھوڑ کے جانا آسان ہے؟ وہی تو ان کا سرمایہ تھا، وہی تو ان کی کھیتی تھی، اسی کو بیچ کے وہ سال بھر اپنا گزر بسر کرتے تھے، اسی کو روٹی پہ رکھ کے وہ کھانا کھاتے تھے، اسی سے بھوک مٹاتے تھے. اس کو چھوڑ کے جانا آسان تھا؟ کہ یہ نبی اللہ ہم راضی ہیں، ہم چلیں گے پکے پکائے. اللہ کے نبی نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، خالی پوچھ رہے چلو گے اللہ کے راستے میں. صحابہ تیار ہو گئے. میدان جنگ سے جب واپس لوٹے نا، 1-2 دن کا کام تھا جنگ کے میدان میں، مہینے لگتے تھے، 2 مہینہ 3 مہینہ لگتا تھا، جانا آنا، اور لڑائی کئی دن تک چلتی تھی. اور جب صحابہ آئے تو کیا دیکھا جانتے ہو؟ ان کی کھجوریں جو کی تو ویسی ہی لٹکی تھی، بلکہ مزید ہو گئی تھی، دگنی. یہ اللہ کی مدد تھی. تو صحابہ نے لگایا اپنا جان بھی، اپنا مال بھی، اپنے جذبات بھی، اپنی تمنائیں بھی، اپنی خواہشات بھی. اب ہم دیکھیں ہم نے کیا لگایا، ہم نے صحابہ جیسا کیا کیا؟ صحابہ نے تو کیا کچھ کیا. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شاعرہ تھی، ایسا شعر کہتی تھی نا، عرب تو شاعر ہوا ہی کرتے تھے، وہ تو جنگ کے میدان میں تلوار سے لڑتے لڑتے اشعار کہا کرتے تھے. اور وہ شعر جو ہوتے تھے نا، وہ اشعار جو ہوتے تھے، وہ شاعری جو ہوتی تھی، ان کے ایمان کو اور بھڑکاتی تھی، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو. عرب ایسے تھے. اور حضرت خنسہ نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کچھ اشعار لکھے تھے ایمان لانے سے پہلے. اس کے اشعار اتنے فیمس ہوئے تھے نا کہ کعبے کی دیوار پر لٹکائے گئے تھے. جیسے اسکول میں کسی بچے کی ڈرائنگ یا کسی بچے کا آرٹ بہت اچھا لگتا ہے تو اسکول کے شوکیس میں جو فرنٹ ہوتا ہے وہاں پہ وال پہ لگایا جاتا ہے نا، اس کلاس کے بچے کے نام کے ساتھ کہ یہ اس نے بنایا، یہ اس کی پینٹنگ ہے، یہ اس کی لکھاوٹ ہے. ایسے ہی عرب میں جس کے اشعار بہت عمدہ ہوتے تھے نا، اس کو کعبے کی دیوار پہ لگایا جاتا تھا. یہ وہ حضرت خنسہ ہیں جب اسلام قبول کیا. جنگ قادسیہ، جنگ بدر کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ خطرناک جنگ تھی تو وہ جنگ قادسیہ تھی، جس میں کئی ہاتھی کو اتارے تھے کافروں نے اور شراب پلا کر ہاتھی کو بھیجا تھا. اور وہ ہاتھی، جب ہاتھی کو تیر پڑتا تھا نا تو ہاتھی اپنے پیروں کے نیچے کتنوں کو روند کر آگے بڑھتا تھا. ایسی تباہی مچی تھی جنگ قادسیہ میں. اس کا نقشہ جب علماء نے اور جب رائٹر نے لکھا ہے نا، اس جنگ کا نقشہ بڑا خوفناک نقشہ ہے، جنگ قادسیہ جو لڑی گئی. اس جنگ کے بارے میں آتا ہے 4 بیٹوں کو حضرت خنسہ نے اتارا جنگ کے میدان میں. اسلام قبول کر چکی تھی، بیوہ تھی حضرت خنسہ، 4 جوان بیٹے ان کے پاس تھے. صرف کتنے؟ ایک ایک کر کے 4 کو اتارا اور 4 کو اشعار کے ذریعے ان کے ایمان کو جوش دلا رہی ہے. تم ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہو، ایک باپ اور ایک ماں سے جنے ہو، تمہاری ماں کوئی غلط نہیں تھی. اور ان کو ایمان کی حرارت کے ساتھ
ایسے بول بول کر ان کو میدان جنگ میں اتارا. ایک شہید ہوا, دوسرے کو بھیجا, دوسرا شہید ہوا, تیسرے کو بھیجا, تیسرا شہید ہوا, چوتھے کو بھیجا, چاروں شہید ہو گئے. اور چاروں کفن میں لپٹے ہوئے حضرت خنسا کے سامنے پڑے ہیں. کفن میں حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آنسو ہے, اور ہاتھ کو اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتے ہوئے کہہ رہے, اللہ میرے چاروں کو قبول کر لے, روز قیامت میں ان کے سائے میں آؤں گی. جب آپ کہیں گے نا کہ کیا لائی, تو میں کہوں گی اللہ میں نے اپنے بیٹوں کو آپ کے راستے میں قربان کر دیا, میں ان کے سائے میں آؤں گی. اللہ اب تو آپ راضی ہو جائیے, اللہ آپ خوش ہو جائیے. ایسی مائیں تھیں, یہ ایسی صحابیات تھیں, سمجھ, اپنا سب لگانا جانتی تھی اللہ اس کے رسول کے نام پر. ایسی محبت کی انہوں نے اللہ اس کے نبی سے. اب ہم اپنی محبت کو ان کی محبت سے کمپیئر کریں, ہے کوئی کمپیریزن؟ ہمیں تو صحابہ یاد بھی نہیں آتے. ہم میں سے تو کتنے ایسے ہوں گے جن کو صحابہ کون ہے یہ بھی نہیں معلوم, کہ صحابہ کیسے ہوتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم. اللہ کے نبی نے اتنی محبت کی نا صحابہ سے. ایک ایک صحابہ جب شہید ہوتے تھے نا, تو کسی کے کٹے ہوئے ہاتھ کو, اور کسی کی کٹی ہوئی گردن کو, تو کسی کی کٹی ہوئی انگلی کو, تو کسی کے کٹے ہوئے دھڑ کو اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے جمع کرتے تھے, اور اللہ کے نبی روتے تھے. اتنی محبت اللہ کے نبی نے صحابہ سے کی. مٹھی پر صحابہ تھے, لیکن اپنی جان اپنا مال سب لگایا اللہ اس کے رسول کے نام پہ. تو ہم نے کیا لگایا ہے؟ ہمارے پاس کچھ دکھانے کے لیے کہ نبی اللہ ہم نے دیکھو کیا کیا. اگر روز قیامت ہم نے حضرت خنسا سے کہا نا کہ خنسا, اور سمیہ سے کہا کہ حضرت سمیہ آپ نے تو بڑی قربانی دی ہے, تو کیا وہ خوش ہوں گی یہ بات سن کر ہماری؟ کیا وہ ہمارا گریبان نہ پکڑے گی؟ خبردار, قربانی نہ کہنا, یہ تمہارے لیے قربانی ہوگی. یہ ہماری چاہت تھی کہ ہمارا سب کچھ اللہ اس کے رسول کے نام پر لگ جائے. یہ ہماری چاہت تھی, یہ قربانی نہیں تھی, چاہت تھی. تمہارے لیے قربانی ہوگی, ہماری چاہت تھی. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے موقع پہ, پہلی جنگ ہے, 7 بیٹوں کو, 7 بیٹے ان کے شہید ہوئے. کتنے بیٹے؟ 7 بیٹے. 7 شہید ہو گئے. کسی نے کہا افراد تیرا, تو 7 شہید ہو گئے. تو رونے لگی اور کہنے لگی خدا کی قسم اگر جسم پہ جتنے رونگٹے ہیں اگر اتنے بھی میری اولاد ہوتی نا, سب کو اللہ کے راستے میں بھیجتی تاکہ سب قربان ہو جائے. سب کو کیا کرتی؟ اللہ کے راستے میں بھیجتی تاکہ سب کیا ہو جائے؟ قربان ہو جائے اللہ اس کے رسول کے نام پر. افراد تیرے تو 7 شہید ہو گئے. تو کہا اگر اور بھی ہوتے نا میری اولاد تو میں سب کو بھیجتی. ایسی محبت تھی. کیا محبت کی صحابہ سے, اور ہم نے کیا محبت کی اللہ اس کے رسول سے. فرق ہے نا ہماری ان کی محبت میں, ہاں فرق ہے. اب ہم دیکھیں کہ کیا ہم صحابہ کے گھوڑے کے کھر میں جو دھول ہے اس کی بھی حیثیت ہے ہماری. روز قیامت ہم کیا کہیں گے جانتے ہو آپ لوگ؟ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نظر آتے تھے. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان جنگ میں پہنچے نا, میدان جنگ میں حضرت حنزلہ پہنچے. میدان جنگ میں جب جنگ کا میدان تھا وہاں پر جنگ چل رہی ہے. صحابہ تو میدان جنگ میں بھی نکاح کر لیتے تھے. صحابہ میدان, ہماری طرح ان کو بہت بڑا دن درکار نہیں تھا کہ بہت دھوم دھڑاکے سے شادی ہو, اتنے مہنگے مہنگے کارڈ بھی چھپوائے جائے, سمجھ رہے, اتنا بڑا ہال بک کرایا جائے, دور دور سے لوگوں کو بلایا جائے, اور یہ بھی کیا جائے, اور یہ بھی رسم اور وہ بھی رواج. وہ تو جنگ کے میدان میں بھی نکاح کر لیا کرتے تھے. ان کے لیے نکاح بڑا آسان تھا. آج ہمارے اور آپ کے لیے مشکل ہے نکاح. میدان جنگ میں نکاح ہوا حضرت حنزلہ کا. پہلی رات کی دلہن جنابت کا غسل لینے کے لیے حضرت حنزلہ پہنچے ہیں, اور اعلان ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے. کیا اعلان ہوا؟ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے. تو غسل مکمل نہیں کیے, ایسے ہی نکلے اور میدان جنگ کی طرف دوڑے.
غسل مکمل نہیں کیا, ایسے ہی کپڑا پہنا اور نکلے میدان جنگ کی طرف, لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اور جب جانے لگے نا تو بیوی نے پیچھے سے کرتا پکڑا اور کہا حنزلہ کہاں چلے؟ کہا لوٹ آیا تو تیرا, ورنہ قیامت میں ملاقات کروں گا. پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کے جا رہے, اور کیا کہا؟ لوٹ آیا تو تیرا, ورنہ قیامت میں ملاقات کروں گا. اس دور کی صحابیات بھی جو تھی نا, وہ صحابہ سے کم نہیں تھی. ایمانی جذبہ جو تھا, انہوں نے کیا کہا جانتے ہو؟ حنزلہ خبردار, پلٹ کر نہ آنا. روز قیامت جب آواز لگے نا, کہاں ہے پہلی رات کی وہ شہداء دلہن جس کا شوہر پہلی رات کو شہید ہو گیا, تو میں اس بات پہ فخر کروں. لوٹ کے نہ آنا حنزلہ. لڑتے لڑتے شہید ہو گئے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی جب حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچے, ان کی لاش کے قریب, وہ شہید ہو گئے تھے, تو دیکھا کہ فرشتوں نے ان کو غسل دے دیا تھا. بدن سے, بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. کیوں؟ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا نا, لیکن وہ جنابت کی حالت میں تھے نا, ناپاکی کی حالت میں, اسی لیے فرشتوں نے انہیں غسل دیا تھا. کیا لقب ملا انہیں جانتے ہو؟ غسیل الملائکہ. کیا لقب ملا؟ غسیل الملائکہ. ان کو لقب ملا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور معاف کرنا, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے رازدار تھے. حضرت حنزلہ نہیں تھے, حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لیکن حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی تھی, کیا تھی؟ سمجھ رہے کیسی قربانی پیش کی ہے ہمارے پاس اللہ اس کے رسول کو دینے کے لیے کچھ. ہم نے کیا کیا اس دین کے لیے, ہم نے کیا کیا, اور صحابہ نے کیا کیا. کیسے تھے صحابہ؟ کتنے ایماندار, کتنے کھرے, کتنے سچے تھے. ان کے اندر کتنی ایمانداری تھی. ہمارے پاس ایسی ایمانداری نہیں ہے. ہم اللہ کے سامنے مانگا کرے یا اللہ ہمیں صحابہ جیسا بنا دیجیے. دیکھو صحابہ نہیں آئیں گے, اللہ نے صحابہ کو بنایا, ان کے ڈھانچے کو بنایا اور توڑ دیا. اب صحابہ نہیں آئیں گے, اب ابو بکر نہیں آئیں گے, اب عمر نہیں آئیں گے, اب عثمان و علی نہیں آئیں گے, اب خالد بن ولید نہیں آئیں گے, لیکن صحابہ جیسے آئیں گے. صحابہ نہیں آئیں گے, صحابہ جیسے آئیں گے. ہماری استاذہ کہتی بچوں صحابہ جیسے بننے کی فکر کرو, اللہ ہمیں صحابہ جیسا بنا دیجیے. اور ہماری استاذہ کہتی بچوں صحابہ جیسے بننے کی اگر طلب ہوگی نا اور کوشش ہوگی نا, مرنے سے پہلے اللہ اصل پر اٹھائیں گے. نقل کرو گے تو اصل ملے گی, مرنے سے پہلے اللہ اصل دیں گے. تو کیا ہم صحابہ جیسا نہیں بننا چاہتے؟ صحابہ والی زندگی, صحابہ والی محبت. کہ کیا محبت کی صحابہ نے, کہ اللہ کہہ رہے رضی اللہ عنہ و رضوان, یہ مجھ سے راضی تو میں ان سے راضی. اللہ کے نبی کہہ رہے اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے. کیا ہوتا ہے ستاروں کے مانند جانتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا کسی ایک کے پیچھے چلو گے نا, کسی ایک صحابہ کے پیچھے بھی تو راستہ تلاش کر لو گے, کسی ایک صحابہ کے پیچھے بھی چلو گے تو. اور ستارے جو ہوتے ہیں نا, رات میں راستہ تلاش کیا جاتا ہے. سمندر میں جہاز جو ہے نا ستاروں کو دیکھ کے آگے بڑھتا ہے اور اپنے منزل کو پاتا ہے. سمجھ؟ تو ستاروں کے ذریعے راستے تلاش کیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو کیا کہا؟ ستاروں کے مانند, کہ اندھیرے میں بھی راستہ تلاش کر لو گے, ان کے پیچھے چلو گے تو. ایسے تھے صحابہ. اور کیسی محبت کی جانتے ہو اللہ اس کے رسول سے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, کتابوں میں وہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھے, انہوں نے وہ جو ہے کہ کہتے ہیں اہل کتاب تھے. کیا تھے؟ اہل کتاب. پادری ہوتے ہیں, اہل کتاب تھے. تو انہوں نے توریت, زبور وغیرہ میں, پچھلی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر کتاب میں ہے. توریت, زبور, انجیل ہر کتاب میں ہے کہ ایک نبی آئے گا, اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. وہ ایسے ہوں گے, ان کے بال ایسے ہوں گے, ان کی آنکھیں ایسی ہوگی, ان کی ناک ایسی ہوگی, ان کے پیٹھ کے پیچھے ایسے نشان ہوگا. ہر صفت اللہ کے نبی کی اس میں بیان تھی. خالی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کون سے خاندان میں پیدا ہوں گے. یہ بہت بڑا واقعہ ہے, انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. مختصر یہ کہ جب انہوں نے اتنے اوصاف سنے تو وہ ڈھونڈنے کے لیے اللہ کے نبی کو نکلے.
کہ آخری نبی ہوگا. تو جب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ پہنچے تو مدینے میں ایک شخص نظر آیا اسی حلیے کا, ایسے ہی کپڑے, ایسی ہی داڑھی. تو کہا کہ تم محمد, تم احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو. تو اس نے کہا میں نہیں ہوں, آگے جاؤ. بڑا اداس لہجے میں. پھر آگے گئے تو ایک شخص اور ملا, کہا تم احمد ہو, تم احمد ہو, احمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں نہیں, آگے جاؤ. پھر آگے گئے تو ایک شخص ملا, کہا تم احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو. کہا میں نہیں ہوں, آگے جاؤ. پھر آگے گئے, مسجد نبوی کے سامنے ایک شخص کھڑے تھے ایسے ہی کپڑے میں, سر پہ امامہ تھا, پیچھے سے سر ہاتھ رکھا کندھے پر, اور کہا تم یہ نہ کہنا کہ میں نہیں ہوں احمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخص پلٹے, ان کی آنکھوں میں آنسو تھا اور وہ رونے لگے. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور وہ روتے روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی کو دنیا سے رخصت ہوئے 3 دن گزر گیا ہے. تو وہ شخص چیخ مارتے ہوئے روتے روتے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا, کیونکہ وہ تو حق کی تلاش میں نکلا تھا نا, اور نبی سے ملنے کے لیے نکلا تھا اس حق کی تلاش میں. اور جب نہیں پایا اور پتا چلا کہ میں تو ملاقات نہیں کر سکا, تو روتے روتے گھٹنے کے بل بیٹھ گیا. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ نے صرف اللہ کے نبی سے محبت نہیں کی تھی, بلکہ اللہ کے نبی کے ظاہر کو بھی اپنایا تھا, ان کے حلیہ مبارک کو بھی اپنایا تھا. ایسی محبت تھی. نہیں آتا کتابوں میں ایک واقعہ, ایک صحابی تھے, ان کے بال گھنگریلے تھے. کیسے تھے؟ گھنگریلے. جب انہوں نے مانگ نکالنا, اللہ کے نبی کی سنت تھی, تو مانگ نہیں نکل رہی ہے, تو کیا کیا انہوں نے جانتے ہو؟ مانگ نکالتے مانگ بجھ جاتی, مانگ نکالتے مانگ بجھ جاتی. لوہے کی سلیا لی, اس کو جلایا, دہکایا, اور پھر اس کو اپنے بیچ پر مانگ پر رکھ دیا. ان کا بال بھی جل گیا, چمڑی بھی جل گئی. جب چمڑی جل جائے تو بال آئے گا وہاں پر. اور بڑے خوش ہو کے مسکرا رہے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر کہ میری سنت ادا ہو گئی. میری یہ تھی محبت کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. صحابہ نے وہ محبت کر کے دکھائی. یہی نہیں, ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں واقعہ کہ ایک مرتبہ وہ اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا تو اللہ کے نبی اپنے گھر کا کام بھی کر لیا کرتے تھے. کبھی آٹا گوندھ لیا ہے نا, کبھی جھاڑو لگا دیا. تو جب دروازہ اللہ کے نبی نے کھولا تو آٹا گوندھ رہے تھے, ہاتھ میں آٹا لگا تھا, سنے ہوئے ہاتھ سے دروازہ کھولا. تو وہ صحابی نے یوں دیکھا, اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا اور ہاتھ میں آٹا لگا ہے, سنا ہوا ہاتھ ہے. وہ بھاگے, اللہ کے نبی سے کچھ کہا بھی نہیں, اور فوراً بھاگے, اپنے گھر پر پہنچے. تلاش کیا, اتنا سا آٹا گھر میں ملا یا کسی سے ادھار لیا, اور بیٹھ کے گوندنے لگے دروازہ بند کر کے, اور رونے لگے اور گوندنے لگے کہ میرے نبی اپنے گھر میں آٹا بھی گوندے اور دروازہ کھولا ہے گوندے ہوئے ہاتھ سے. یہ سنت بھی تو میری ادا ہونی چاہیے نا, یہ اللہ کے نبی کی ادا بھی تو میرے اندر آئے. وہ آٹا گوندنے لگے, رونے لگے. اللہ کے نبی نے پیچھے سے کسی اور کو کہا ذرا دیکھو تو. وہ شخص آیا, کچھ کہا بھی نہیں, دیوانوں کی طرح بھاگ گیا. ذرا معلوم کرو کیوں آیا تھا. وہ بھی پیچھے گئے اور یہ آٹا گوندھ رہے ہیں. تو دروازہ ٹھوکا اور انہوں نے گوندے ہوئے ہاتھ سے, وہ صحابی نے دروازہ کھولا تو گلے لگا لیا اس شخص کو اور رونے لگے. کہا میری سنت ادا ہو گئی, میری سنت ادا ہو گئی. یہ محبت, یعنی ایک ایک ادا اللہ کے نبی کی صحابہ نے اپنے اندر اپنائی. کیسی محبت تھی, سمجھ رہے کتنی باریکی سے وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے. ایک صحابی کا نام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, غالباً یہ کوئی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ نماز پڑھتے تھے نا تو اپنے کرتے کا آگے کا بٹن کھول کر نماز پڑھتے تھے. یہ اوپر کا بٹن کھول کر, اوپر کا بٹن کھول کر نماز پڑھتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو کرتے کا بٹن کیوں کھول لیتے ہیں؟ تو کہا میں نے آخر وقت میں جب اللہ کے نبی کو دیکھا تھا تو اللہ کے نبی کی کرتے مبارک کا بٹن کھلا تھا اور اللہ کے نبی نماز پڑھے تھے, اسی لیے میں بھی کرتے کا بٹن کھول کر نماز پڑھتا ہوں کہ میری سنت ادا ہو جائے. ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کو گرمی ہو رہی ہو یا بٹن ٹوٹا ہو یا کچھ اور معاملہ ہو, لیکن کہا میں نے میرے نبی کو اس طرح ہی دیکھا تھا, اس لیے. اور کتنی محبت تھی پتہ ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالباً آتا ہے, یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے غالباً, کہ وہ راستے سے جا رہے تھے
اور ایک جگہ لشکر کو رکایا, گھوڑے سے اترے اور ایک کنارے ایسا بیٹھے جیسے کہ انسان حاجت پوری کرنے جا بیٹھتا ہے نا پیشاب وغیرہ کے لیے, ایسے بیٹھے تھوڑی دیر اور کھڑے ہو گئے. تو جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو فارغ تو ہونا نہیں تھا, تو آپ کیوں اس طرح سے بیٹھے؟ تو کہا ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ آ رہا تھا اور اللہ کے نبی اسی جگہ پر بیٹھ کے فارغ ہوئے تھے, تو مجھے فارغ نہیں ہونا تھا, مجھے فارغ نہیں ہونا تھا, لیکن میرے نبی اسی جگہ بیٹھے تھے تو میرا بھی جی چاہا کہ میں میرے نبی کی اس ادا کو یہاں پر اپناؤں, اس لیے میں اس جگہ ایسے بیٹھا. یعنی محبت سمجھ رہے کیسی تھی, کتنی زیادہ تھی. اب ہم دیکھیں ہمارا گفتار, ہمارا کردار, ہمارا سونا, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا کیسا, اور صحابہ کی محبت کیسی, ہماری محبت اور صحابہ کی محبت کیسی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ جیسا بنائے. ہم طلب کریں اللہ سے, مانگے, ہم اللہ سے اپنی دعاؤں میں مانگا کرے کہ یا اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ صحابہ جیسا بنا دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو میں مزید آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ صحابہ اور کیسے تھے, کیسے انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ اس کے رسول کے نام پر لگایا, کیسے انہوں نے اللہ اس کے رسول سے محبت کی, کیسے وہ اللہ اس کے رسول کے لیے اپنا سب کچھ لگانا اپنا باعث فخر سمجھتے تھے اس بات کو. انشاءاللہ